دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک ولم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے محمد وآل محمد کا کریم، محمد وآل محمد کا خالق و مالک اللہ آپ سب کا رات کے اس پہر میں قدم با قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یقیناً یہ آپ کا چل کے آیا قبول ہے۔ محمد والے محمد اپنی کریمی اور اپنی سخاوت اس میں شامل کر کے اور جتنا بھی ثواب ہو سکتا ہے آپ لوگوں اور آپ کے مرحومین جو دنیا فن سے جا چکے ہیں میرے مالک، وہ آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور میرا مالک کے جتنے بھی یہاں مومنین ہیں یہ حاجتوں کا دروازہ ہے، اس در سے جو بھی مانگو وہ ملتا ہے میرے مالک۔ اس در سے نہیں ملے گا تو کسی در سے کوئی امید نہیں، تجھے اس در کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ میرے مالک، جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں اور جو جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں میرے مالک ان کی حاجات قبول فرما میرے مالک۔ بانیان کا یہ صفِ عذاب بچھایا ہوا اور پرخلوص نوکری اور ذاکرین جو پڑھنے والے ہیں جو پڑھیں گے، اور مجھ نوکر حقیر کی ڈیوٹی میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالعکس امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ ان کو شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مالک۔ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس نازک دور میں جتنے بھی مومنین رزق سے پریشان ہیں تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالعکس امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا واسطہ ان کو وسیع اور حلال طیب رزق عطا فرما۔ آمین کہا کریں، آمین کا کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے مالک۔ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین اس نازک دور میں اپنی بہن یا بیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مالک ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ آخری دعا کہنے لگا ہوں، آمین ذرا آواز بلند کہیے گا میرے مالک۔ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ میرے مالک، تجھے معصومین علیہ السلام کا واسطہ، بالعکس پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ میرے مالک، ہمارے حقیقی وارث حجت دوران قائم آل محمد آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ جتنے بھی بیمار ہیں اور بانیان کی بچھائی صفِ عزا کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور اپنی اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس صلوات کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، اتنی عبادت ہے کہ اگر فقط ممبر سے اس درود پاک کی فضیلت پڑھی جائے تو میرے خیال سے یہ رات بھی تھوڑی ہوگی مجھ جیسے طالب علم کے لیے، صرف درود پاک کی فضائل پڑھے جائیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا، میرا دل بن گیا میں ایک روایت آپ کو سناؤں تاکہ آپ جب درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی نیت میں ہو، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے درود پڑھنا ہے، مجھے اتنی نیکیاں ملنی ہیں اور اتنے درجات میرے بلند ہونے ہیں۔ آپ درود پڑھیں گے، آپ کو درود پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ حدیث ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن محمد والے محمد میں درود پڑھتا ہے
بسم اللہ بسم اللہ درود پڑھے بابا سے درود کی فضیلت میں بات ہو رہی ہے، درود پڑھا ہے میں نے۔ درود کی فضیلت میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ایک مومن صدق دل سے یعنی سچے دل سے محمد والے محمد میں درود پڑھتا ہے، کس پہ؟ محمد والے محمد میں درود پڑھتا ہے، تو وہ درود پڑھنے کے بعد ایک لاکھ سال تک کی بھی روایت ہے، وہ درود پڑھنے کے بعد 40 سال کی بھی روایت ہے، 100 سال کی بھی روایت ہے، وہ خاموش ہو جائے۔ وہ کیا کرے؟ خاموش ہو جائے، کوئی عبادت نہ کرے، فقط درود آل محمد پڑھ کے 1 سال 40 سال 1 لاکھ سال خاموش ہو جائے، دوبارہ 1 لاکھ سال بعد درود پڑھنے لگے نا تو فرشتہ کہتا ہے بندہ خدا ابھی تو پچھلا ثواب ختم نہیں ہوا، ابھی تو پچھلا ثواب ختم نہیں ہوا۔ اس لیے درود کی یہ فضیلت ذہن میں رکھیں، باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی میں اپنی نوکری کا آغاز کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ ماحول بڑا پیارا سا بن گیا، گجرات کی سرزمین ہے اور گجرات کی سرزمین نے بڑے قیمتی سے علماء جو ہیں وہ شیعہ قوم کو تحفے میں دیے ہیں۔ اب گجرات کی سرزمین پہ مجھ جیسا طالب علم آگے پڑھے اور آپ لوگ سمجھے نا یہ بات عقل سے باہر ہے۔ میں نے قرآن کی بڑی مشہور و معروف ایک آیت تلاوت فرمائی ہے پاری، جس میں خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، کسے کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو۔ اب جو ایمان والا ہے وہ مان لے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ میں نے بس ترجمہ کر دیا، اب میں نے مشکل بس یہی ہے تھوڑی سی جو میں نے ترجمے میں کرنی تھی وہ میں نے کر دی، اب اس کے بعد میں نے آپ کو آسانی کے راستے پہ لے کے جانا۔ ابراہیم آپ میری بات خوب سے سمجھیں، آپ میرے لیے دعا بھی کریں۔ اب خدا کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ بس یہ آیت ہے، میں نے سمجھانی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے گاؤں کا ماحول ہے اور ہو سکتا ہے کوئی ہمارا اہل اسلام بھائی بھی آیا، ہمارے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی مجھ حقیق سے سن کے گھر جا کے شاید سوچ لے میری بھی بخشش کا سبب بن جائے۔ میں نے فقط یہ موضوع رکھا اسی لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اطاعتیں کرنی ہے تین۔ اب مسئلہ ہے دنیا اطاعت اللہ کی بھی مان لیتی ہے، رسول کی بھی مان لیتی ہے۔ ہمارے سارے بھائی اس آیت پہ متفق ہیں کہ اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت ہے، مسئلہ اولی الامر میں ہے، مسئلہ اولی الامر میں ہے۔ میں نے تھوڑے سے اولی الامر واضح کرنے ہیں اور واضح کرنے تھے یا نہیں۔ اب میں تھوڑی سی آیت میں عربی قوانین کے مطابق تھوڑا سا ترجمے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میرے خیال سے علی والا نہیں سمجھے گا تو کوئی نہیں سمجھے۔ اب آیت کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واو اولی الامر، اور واو لگا کر اللہ نے اطیعوا اللہ کا لفظ اولی الامر کے ساتھ سے نکال دیا۔ اللہ نے اطیعوا کا لفظ اولی الامر کے ساتھ سے نکال دیا۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی لگایا کہ میری اطاعت کرو،
رسول کے ساتھ بھی لفظ آتیو لگایا کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کے ساتھ اللہ نے آتیو لفظ نہیں لگایا۔ اوئے ہوئے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ زمینوں کا بھی حال جانتا ہے اور آسمانوں کا بھی جانتا ہے، زمینوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کل وہ دنیا وہ بھی آئے گی جو فضل الرحمان کو کہے گی یہ بھی اولی الامر ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو بندہ سمجھے گا، میں بالکل نتیجے پہ آ گیا ہوں، بالکل میں کنارے پہ آ گیا ہوں، تھوڑی سی مشکل بحث میری ہوتی ہے لیکن میں سمجھا کے چلنے کا عادی ہوں۔ اللہ کو پتا تھا کل کو یہ اولی الامر فضل الرحمان کو بھی مان لیں گے، ڈاکٹر اسرار کو بھی مان لیں گے، یہ انہیں بھی اولی الامر مان لیں گے۔ اللہ نے آتی لفظ اولی الامر کے ساتھ سے نکال کے دنیا کو اور ساتھ واو عاطفہ لگائی۔ واو عربی میں واو عاطفہ اسے کہتے ہیں کہ جو نسبت پہلے کو ہے وہی نسبت بعد والے کو ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کی آیت میں واضح کر دیا، اور مسلمانوں یاد رکھنا جس کی مرضی اطاعت کرو، جسے دل چاہتا ہے اولی الامر مان لو، لیکن یاد رکھنا اولی الامر وہی ہوگا جس کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی ہوگی۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی ہوگی اولی الامر وہی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے آتیوں کا لفظ نبی کے ساتھ لگایا، وآتیو رسول، اور اولی الامر کے ساتھ آتیو لفظ لگایا ہی نہیں ہے، واؤ ساتھ لگا کے اللہ نے یہ دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں اولی الامر وہی ہوگا جس کی اطاعت نبی جیسی ہوگی۔ اور جو چلے گا تو نبی جیسا لگے گا، جو سوئے گا تو نبی جیسا لگے گا، اور جو سب کا سب نبی جیسا ہوگا وہی اولی الامر ہوگا۔ اولی الامر عام نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اولی الامر رکھ کے دنیا کو بتایا۔ دنیا والوں یاد رکھنا اولی الامر ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اولی الامر آج کے دور کا حلوے کھانے والا مولوی نہیں ہوتا۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جو چاہے تو دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، اور جو چاہے مغرب کو عشاء، عشاء کو مغرب کر دے، اور جو چاہے زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دے۔ اولی الامر ہوتا ہی وہ ہے جو چاہے تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد۔ زندہ باد، زندہ باد، جو سکی کا مجمع دونوں ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ حیدری۔ اولی الامر ہر شخص نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی عربی کو سمجھیں، خدا را جو عالم دین ہیں آپ ان کے سروں میں جا کے قرآن رکھیں اور انہیں کہیں ہمیں آیت کی عربی کے لحاظ سے ترکیب کر کے بتاؤ۔ ہر بندے کو اولی الامر نہ مان لو۔ اب نبی جیسا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ قبلہ صاحب نے کہہ دیا کہ نبی جیسا ہوگا، کوئی روایت نہیں سنائی، کوئی ایسا واقعہ سنا کے جاؤ کہ نبی نے دنیا کو بتایا ہو یہ میرے جیسا ہے، وہ ایسی روایت سنا کے جاؤ۔ میں روایت سنانے لگا ہوں، اپنے جگر میں قابو رکھیے گا، جسوگی کا ماحول ہے اور گجرات کی سرزمین ہے، مجھے یہاں پورا اعتماد اور یقین ہے میرے جملے ضائع نہیں ہوں گے۔ مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی پہ ممبر پہ وارث مسجد نبوی بیٹھے تھے، رسول خدا تشریف فرما تھے کہ رسول خدا تشریف فرما تھے کہ تمام صحابہ، رسول خدا کے صحابہ ہدایت کے مینارے، اگر نبی کے وفادار ہو تو ہمارے نہیں تو ہمارے نہیں۔ وہ تمام صحابہ رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اب رسول خدا بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، رسول خدا بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، اچانک پہلا قدم میرے مرشد علی کا مسجد نبوی میں آیا۔ مسجد نبوی میں میرے مرشد علی کا پہلا قدم آیا کہ مسجد نبوی کی تراب نے ابو تراب کی نالین کا بوسہ لیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ابو تراب کی نالین کا بوسہ لیا۔ میرے رسول خدا آخری نبی خاتم النبیین مولا علی کے ادب میں کھڑے ہو گئے، یعنی نبوت کھڑی ہو گئی امامت کے احترام میں۔ اب میرے مرشد علی ایسے داخل ہوئے نا، میرے مرشد بھی جیسے داخل ہوئے تو رسول خدا کھڑے ہو گئے، تمام صحابہ، جب رسول خدا کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا نے دور سے ایسے ہاتھ دونوں ہاتھ کھول لیے اور کہا علی علی میرے نزدیک آ، علی میرے نزدیک آ۔ مولا علی قریب آئے، نہیں علی ذرا نزدیک آ، اور قریب آ گئے، بلا تشبیہ اتنا دور آ گئے۔ میرے مرشد رسول خدا نے کہا نہیں یا علی دوری اچھی نہیں ہوتی، تو میرا بھائی ہے، ذرا میرے
تھا کون بندہ یہاں مجلس اذان سننے آیا ہے اور کون تماشا دیکھنے آیا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, کہا علی قریب آ, قریب آ, تو میرا بھائی ہے. علی تو میرے بعد خلیفہ ہے, میرا بھائی ہے. علی تو میرا وسیع ہے, میرے قریب آ, قریب آ, قریب آ. تمام صحابہ دیکھ رہے تھے کہ مولا علی نبی کریم کے اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے کہ میرے مرشد نبی نے, رسول خدا نے مولا علی کو اپنے بازوؤں میں لے کر گلے سے لگا کے کہا, ہائے علی اب سکون آیا. اوئے ہوئے ہوئے, علی اب سکون آیا, علی اب سکون آیا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, تمام صحابہ دیکھ رہے تھے, رسول خدا نے اپنی باہوں میں علی کو لے کر تھوڑا سا دبایا, تھوڑا سا دبایا. تمام صحابہ دیکھ رہے تھے, علی محمد میں غائب ہو گئے. اوئے ہوئے, علی محمد میں غائب ہو گئے, غائب ہو گئے. اور رسول خدا نے مسجد نبوی میں 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ 1400 سال بعد مولوی آ کے پھونکے گا, کہے گا کہ علی نبی جیسا نہیں, علی نبی جیسا نہیں. محمد نے علی کو اپنے اندر غائب کر کے دنیا کو بتا دیا. وہ دنیا والوں یاد رکھنا, وہ علی علی نہیں بلکہ محمد ہے, علی علی نہیں محمد ہے. وہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ علی کے نہیں محمد کے مقابلے میں, وہ جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ کے مقابلے میں, اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہی تو لعنت اللہ. جو اللہ کے مقابلے میں آئے حقیقت میں وہی لعنت اللہ ہوتا ہے. ولی امر سمجھ میں آیا, جو محمد جیسا ہوگا وہی ولی امر ہوگا. ولی امر کا لفظی ترجمہ ہے صاحب امر, یعنی حکم دینے والا. میں تھوڑا سا اور واضح ولی امر کو کر دیتا ہوں. صاحب حکم, صاحب امر, جن کا حکم چلے, جن کا حکم چلے, اسے کہتے ہیں ولی امر. اب حکم کیسے چلتے تھے دنیا نے دیکھا نہیں, حکم ان کے کیسے چلتے تھے. امام حسن مجتبی ممبر پہ تشریف فرما ہے, مدینے کے ممبر پہ. میں صحیح اور سند روایت پڑھنے لگا ہوں. امام حسن مجتبی ممبر پہ تشریف فرما ہے مسجد نبوی کی. امام حسن مجتبی کہہ رہے ہیں, میں حسن چاہوں, میں حسن چاہوں مدینہ کو شام, شام کو مدینہ کر دوں. اوئے ہوئے, آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ کی توجہ نہیں ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائے, میں آپ کو پرواز کروانا چاہتا ہوں. امام حسن کیا فرما رہے ہیں, میں حسن چاہوں مدینے کو شام, شام کو مدینہ کر دوں. میں حسن چاہوں زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دوں. میں حسن چاہوں تو مرد کو عورت, عورت کو, اوئے ہوئے, میں حسن چاہوں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دوں. کہ سب سے اسی وقت مسجد نبوی کے این سینٹر سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا, او حسن, پہلے تیرا باپ خدائی دعوے کرتا تھا, اب تو نے خدائی دعوے کرنے شروع کر دیے. امام حسن نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے نہ امام حسن نے دعا کی, کچھ نہیں کہا. امام حسن نے صورت دیکھ کے کہا, تو مردوں کے مجمع میں کیا کرنے آئی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, اور تو مردوں کے مجمع میں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے دیکھا کہ مردوں کے مجمع سارے جسم کے خد و خال تبدیل ہو گئے, پورے کا پورا جسم تبدیل ہو گیا. ڈر گیا, پہلے ڈر گیا, اب ڈر گئی. مردوں کے مجمع میں کھڑی ڈر گئی. جیسے ہی وہ گھر کی طرف دوڑی, امام حسن نے بلایا, رک رک, سن کے جا. وہ جیسے ہی کھڑی, امام حسن نے کہا, تو نے میری گستاخی کی ہے اور میں نے تجھے عورت کر دیا. یاد رکھنا, جو تیرا شوہر تھا, میں نے, جو تیری بیوی تھی, میں نے اسے تیرا شوہر کر دیا, اور میں نے اسے تیرا شوہر کر دیا. اب جیسے ہی وہ گھر کی طرف بھاگی نا, آئی, آ کر دیکھا کہ واقعی یہ عورت بن گئی, وہ مرد بن گیا, یہ عورت بن گئی, وہ مرد بن گیا. اب انہوں نے محلے کے کچھ بندے اکٹھے کیے کہ یعنی سفارش کرے, جا کے رسول خدا کے بیٹے کو کہیں, یا رسول اللہ کے بیٹے, ابنا رسول اللہ, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معافی دے دیں. آپ ولی امر ہیں, ہم مانتے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, ہمیں معافی دے دیں. محلے کے بندے اکٹھے کیے, 30-35 بندے لے کر وہیں آئے جہاں امام حسن خطبہ دے رہے تھے. امام حسن کہہ رہے تھے, میں حسن چاہوں تو شام کو مدینہ, مدینہ کو شام کر دوں. میں حسن چاہوں زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دوں. میں حسن چاہوں تو مرد کو عورت, عورت کو مرد کر دوں. ایسے ہاتھ جوڑ کے کہا, ایسے ابن رسول اللہ, غلطی ہو گئی, معافی دے دے, غلطی ہو گئی, معافی دے دے. اور امام حسن نے کہا, تو نے کی ہے حجت خدا کی گستاخی, تو نے کی ہے
اللہ کی گستاخی، اب تو سزا تو ملے گی، سزا تو ملے گی۔ اس نے کہا کیا سزا؟ اور کیا سزا ملے گی؟ امام حسن نے کہا تیرے بدن سے ایک ہجڑا پیدا ہوگا، وہ مدینے کی گلیوں میں چلے گا، پورا مدینہ اس ہجڑے کو دیکھ دیکھ کر کہے گا یہی ہے وہ جس کی ماں نے حسن کی گستاخی۔ یہی ہے وہ کون؟ یہی ہے وہ جس کی ماں نے حسن کی گستاخی کی۔ اولی الامر ہر کسی کو نہ مان لے، اولی الامر ہر کسی کو نہ مان لے۔ میں قسم سے اتنا لطف آتا ہے یہ اولی الامر کا موضوع ہی ایسا ہے، یہ سمجھانے کے لیے دل کرتا ہے اور روایات پڑھی۔ آپ کی زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، آپ اتنے جماعتی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام مومنین کی جو حاجات ہیں وہ دل کرتا ہے اور روایات پڑھیں۔ اگر تھوڑا سا جگر مضبوط کریں تو آج ایک روایت اور نہ سنا دو، تھوڑا سا جگر میرے ساتھ ملانا ہے۔ بعد از معجزات آل محمد بعد از کربلا، کتاب کا نام کیا ہے؟ معجزات آل محمد بعد از کربلا، عربی کی کتاب۔ اس میں اب اولی الامر کے بارے میں موضوع کے ساتھ میری یقین کریں گے، موضوع کے ساتھ روایت ذہن میں آ گئی، میرا دل بھر گیا، میں آپ کو سنا کے جاؤں، تحفہ دن میری طرف سے قبول کریے۔ مولا علی بادشاہ ممبر کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خطبہ دے رہے، اب خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا آدم۔ میں نے کہا تھا جگر مضبوط کریے گا، مولا علی فرما رہے ہیں انا آدم، میں علی آدم۔ پھر فرما رہے ہیں انا نوح، میں علی نوح۔ پھر فرما رہے ہیں انا ابراہیم، میں ابراہیم ہوں۔ پھر فرما رہے ہیں انا اسماعیل، میں اسماعیل ہوں۔ پھر فرما رہے ہیں انا یعقوب، میں یعقوب ہوں۔ پھر فرما رہے ہیں انا یوسف، میں یوسف۔ پھر فرما رہے ہیں انا محمد۔ اتنی دار میں کبھی میں کبھی خوش ہوا ہوں نہ میری عادت ہے، قسم خدا کی جو علی کے فضائل، علی کا شیعہ گھر سے سننے یہاں تک آ گیا، واہ واہ کرنے سے، سبحان اللہ کرنے سے جاتا کچھ نہیں ہے۔ میں اتنا کر لگوں وہاں سے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہے یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدم بھی ہے، تو نوح بھی ہے، تو ابراہیم بھی ہے، تو اسماعیل بھی ہے، تو یعقوب بھی ہے، تو یوسف بھی ہے، تو محمد بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مرشد علی نے کہا نکل جا کتے، نکل جا کتے۔ بندوں نے دیکھا 2 قدموں پہ تھا 4 پہ ہو گیا، 2 پہ تھا 4 پہ ہو گیا۔ جیسے ہی 4 پہ ہوا نا ڈر کے مارے بھاگا گھر کی طرف، ڈر کے مارے بھاگا گھر کی طرف۔ اس کے دوست احباب اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر داخل ہوا نا اس کی بیوی نے دیکھا کتا میرے گھر آ گیا، اس کی بیوی نے کچھ چیز اٹھا کے مارنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا نہ مارنا، نہ مارنا عورت، وہ یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ اس مومنہ عورت کو میرا سلام ہے۔ اور اس نے کہا سچ سچ بتانا کہیں علی کو بھوکا تو نہیں ہے؟ اس مومنہ عورت کو ہمارا سلام ہے جس نے اس وقت کہا تھا سچ سچ بتانا کہیں علی کو بھونکا تو نہیں؟ اولی الامر کہتے ہی اسے ہے جس کی زبان سے جو بھی ادا ہو وہ ہو جائے۔ کیوں؟ آل محمد کو کہتے ہیں مشیت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کون فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب معصومین کیا فرماتے ہیں؟ نحن مشیت اللہ، نحن ارادت اللہ۔ اور معصومین فرما رہے ہیں لوگوں یاد رکھنا ہم ہی اللہ کی مشیت ہے، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے، اللہ وہی ارادہ کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ کا ارادہ ہو۔ ہر کوئی اولی الامر نہیں، اولی الامر کے معنی صحابہ نے ہو۔ اب دوسرا آ جائے، جب اگر تھوڑا سا اولی الامر سمجھ میں آ گیا تو میں دوبارہ قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا، میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا۔
میں نے آج سے 1 سال پہلے امام کا ترجمہ کیا تھا لغت کے حساب سے. میں نے امام کا ترجمہ کیا تھا اور کافی ترجمہ میں نے کیا تھا. امام کہتے کیسے تھے؟ امام کہتے کہ لغت میں عام سے امام اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے. یعنی آپ نے یہ دریا ہے ساتھ، میں مثال دے دیتا ہوں، یہ دریا ہے ساتھ. اگر آپ نے دریا عبور کرنا ہے، جیسے پل نہیں تھا پہلے، اب تو چلو پل آ گیا، آپ نے دریا عبور کرنا ہے تو آپ 2 نشانیاں لگائیں، ٹرائی کر کے 2 نشانیاں لگائیں کہاں سے پانی کم ہے. وہ جو نشانیاں لگی ہیں نا انہیں کہتے ہیں امام، جسے رہنمائی حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں امام. اب دوسرے لفظوں میں امام کا معنی بتاؤں. اگر کوئی بندہ یہاں سے سمجھ جائے گا میں اسے سلام کروں، اگر نہیں سمجھو گے تو بریک لفظ ہے، میں ناراض نہیں. امام پتہ کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے اور پچھلے کو بھی سیدھا رکھے. سلام ہے جو بندہ سمجھ گیا، سلام ہے جو بندہ سمجھ گیا. امام اسے کہتے ہیں جو خود بھی سیدھا رہے. یہ نہ ہو امام. آئے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہ قرآن کیا جناب ابراہیم کے بارے میں نازل ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے ابراہیم کو آزما لیا کچھ کلمات سے، کچھ کام کی وجہ سے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس وقت کہا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. اوہ لطیف جملے ہیں. بسم اللہ ورثہ بھی تشریف فرما. لطیف جملے ہیں. پھر کہا جناب ابراہیم کو جب امام بنا دیا نا تو اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں. جناب ابراہیم نے ایسے اللہ کے نام دیکھ کے ہاتھ جوڑ کہا یا اللہ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی چلے گی؟ اور جسے دل کرتا ہے امام مان لے، پر شجرہ ابراہیم کے ساتھ ہونا چاہیے. جس کا دل چاہتا ہے اسے امام مان لو، لیکن شجرہ ابراہیم کے ساتھ ہونا چاہیے. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. بسم اللہ. امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بابا نے بلند صلوات. تو جو حاضر ہے انہوں نے تو بہت پڑھنا، میں لگا تو نہ پڑھنا. جی کوئی طبیعت فریش ہے نہیں، کیونکہ یہ ہے مجلس حسین، اور مجلس حسین کہتے ہی اسے ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے اور قرآن سمجھایا جائے. مجلس حسین کسی کے دل آزاری کا نام نہیں. نہ مجلس حسین میں ہم کسی کی دل آزاری کرنے کے برپا کرتے ہیں، ہم تو اپنی عبادت کے لیے کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمیں تو ہمارے امام ہی ایسے ملے. دنیا کے تو اماموں کا پتہ نہیں، یہاں کسی کے امام کا نام لیا جائے قسم سے اگر نہ لے تو اللہ نہیں چھوڑتا، اگر لے لے تو پولیس نہیں چھوڑتی. وہ دنیا کے ایسے امام ہیں. میں یہاں سے اپنے امام کی فضیلت بتانے لگا ہوں، حدیث پڑھنے لگا ہوں. بہار الانوار کی جلد نمبر 38 سے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں عربی میں. قبلہ آپ غور کریے گا، آپ یہ دعا بھی کیجیے گا میرے لیے. میں بتانے لگا ہوں جو ہمارے امام ہیں، اول امام کون سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام. علی ہے اسم اعظم. نہ بندہ جسو کی کا ہو اور میں حدیث پڑھوں، بندہ چپ کر کے چلا جائے، میں مان ہی نہیں سکتا. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. مولا علی کا ایک دفعہ نام لینے سے کتنا ثواب ہے. اوے ہوئے شیعہ تمہارے مقدر ہیں، قسم سے تمہارے مقدر کہ تمہیں امام کو ملے. قسم سے پوری زندگی بیٹھ کر تم قرآن 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 کرتے رہو، ثواب نہیں ہے. لیکن وہیں بیٹھ کے علی 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 وہ ثواب ہے. اسی لیے تو امام صادق علیہ السلام نے اور رسول خدا دو ہستیوں نے فرمایا تھا ومن قال یا علی جو مرتن واحدہ فثوابہ کا ثواب 16,000. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مومن موالی ایک دفعہ سچے دل سے میرے بابا علی کا نام لے لے، اسے محمد مصطفیٰ اور صادق امام کے 16,000 پڑھے قرآن کا.
سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ ہمارے امام وہ ہے کہ جن کا نام لیا گیا 16,000 کسی مجتہد کا نہیں، مفتی کا نہیں، مدرس پیش نواز کا نہیں، مولا امام صادق اور رسول خدا کے 16,000 پڑھے قرآن کا ثواب ہے۔ اب دوبارہ آئے آیت کی طرف، اللہ نے کہا جی ہم نے ابراہیم کو امامت دے دی جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ بات اولی الامر میں چل رہی ہے، ذہن میں ہے نا؟ ہم نے جب ابراہیم کو آزما لیا تو ہم نے اسے کیا کہا، قال انی جاعل للناس اماما، تو ہم نے اسے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اپنے ایمان سے فیصلہ کر لو، تاریخ روایت کی بات نہیں ہے، 9ویں 10ویں 8ویں کا سلیبس اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کو بار بار خواب آتی تھی کہ اگر تجھے لوگوں کی امامت چاہیے تو اللہ کی راہ میں کچھ قربانی دے، کوئی قربانی دے، وہ چیز دے جو پیاری ہو، وہ چیز دے جو پیاری ہو، وہ چیز دے جو پیاری ہو۔ اس وقت انہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے 10 اونٹ دیے، پھر خواب آ گئی، ابراہیم نے 20 اونٹ دیے، پھر خواب آ گئی نہیں کوئی پیاری چیز دے، ابراہیم نے 30 اونٹ دیے، پھر خواب آ گئی نہیں کوئی پیاری چیز دے، 40 اونٹ دیے نہیں، 80 اونٹ تک لکھا ہے کہ ابراہیم نے 80 اونٹ دے دیے۔ خواب پھر بھی آئی، خواب پھر بھی آئی کہ اگر تجھے لوگوں کی امامت چاہیے تو اللہ کی راہ میں کو پیاری چیز دے، پیاری چیز دے، پیاری چیز دے۔ ایک دن اچانک اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلا گیا، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلا گیا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وہ لوگوں یاد رکھنا، وہ امامت بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی، بیٹے دینے سے۔ قرآن نے فیصلہ کیا اور امامت ایسے نہیں ملتی، امامت کیسے ملتی ہے؟ بیٹے دینے سے۔ آؤ بقرہ عید بھی آنے والی ہے، حج کے ایام بھی نزدیک ہے۔ اب لوگ سب اہل اسلام بھائی سب جو یہاں ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، حج میں احرام باندھے ہوں گے، اکٹھے حج کر رہے ہوں گے، تو آئے تھوڑا سا میں حج کی وضاحت کر دوں۔ آیت میرے سامنے آ گئی، پڑھ میں اولی الامر رہا تھا، اولی الامر سے امامت آئی، امامت سمجھاتے سمجھاتے میرے دل بن گیا کہ میں ذرا ابراہیم کے اور بھی، جب ابراہیم نے بیٹا قربان کیا تھا تو اس وقت جن شیطانوں نے اسے روکا تھا وہ بھی آج جسوگی میں واضح کر کے چلا جائے۔ زندگی باقی زندگی موت کا پتہ نہیں، جیسا دور چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں، موت میں یقین۔ میرا دل بن گیا، یقین کریں کہ جیسے ہی جب بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے نکلے جناب یہ کر لیا، عید کے دن نزدیک ہے، اس حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ٹچ دینے لگا ہوں کہ جیسے ہی جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے نا، گھر سے نکل آئے قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، تو پہلا شیطان جس کو وہاں حج پہ جا کے سب کنکریاں مارتے ہیں، اس وقت تک کسی کا حج ہی قبول نہیں جب تک 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ مارے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ مارے اس وقت تک حج ہی قبول نہیں۔ وہ حاجیوں سے پوچھو تو صحیح، جو بھی آتا ہے حج کر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ مجھے بتاؤ تم نے وہاں جا کے 3 کو پتھر مارے، 1 کو چوما، 3 کو پتھر مارے، 1 کو چوما، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ تمہیں یہی کہے گا او بھائی پتھر اس لیے مارے، اس کی نسبت 3 کی نسبت شیطان کے ساتھ، چوما چلی گئی 1 کی نسبت رحمان کے۔ پہلا شیطان، جلدی کرتے تشریف فرما، زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی ایک کندھا پڑھ دینا اور باقی اتار کر۔ جیسے ہی جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے نکلے نا تو پہلا شیطان جو بڑا تھا، سب سے بڑا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا بی بی حاجرہ تیرا خامن تو تیرے بیٹے کو لے کے چلا گیا، کہاں تجھے نہیں پتا؟ ہاں مجھے بتا کے گئے، وہ کہتے ہیں میں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اب شیطان ملعون، اتنا ملعون ہے، اس نے کہا جو ضروری کام سے جاتے ہیں وہ ساتھ چھری لے کر نہیں جاتے۔ بڑے صاحب آپ وہاں تشریف فرمائیں، وہاں سے نعرے کی صدا آئے تو پتہ چلے گا کہ وہاں بھی کچھ لوگ تشریف فرما ہے، محمد والی ماتمی ادار تمام تشریف فرما ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ میں پڑھ رہا ہوں، سبق آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یعنی اس نے کہا جو ضروری کام سے جاتے ہیں وہ ساتھ چھری لے کر نہیں جاتے۔ اس نے کہا بی بی حضرت کہا اچھا میرا شوہر ابراہیم چھری لے کر گیا ہے؟ ہاں چھری لے کر گیا ہے۔
اچھا چھری کا کیا کرے گا؟ تیرے بیٹے کے گلے پہ چلا کے تیرے بیٹے کو ذبح کرے گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے خواب آئی, اللہ کہتا ہے وہ قیمتی چیز دے. وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے, ذبح کرنے گیا ہے. ذبح بیوی نے کہا ذبح کرنے گیا ہے تو میں کیا کروں, میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا تو ایسا کر, گھر سے باہر نکل, گھر سے باہر نکل, بیٹے کو بچا, گھر سے باہر نکل, بیٹے کو بچا. اوے قرآن نے فیصلہ نہ کر دیا, وہ شیطان ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے مشورے, وہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کے مشورے دے وہی شیطان ہوتا ہے. سلام ہے آپ کو. جلدی جلدی میں کرنے لگا, بس آخری روایت. اب دوسرا شیطان وہ آیا جناب ابراہیم کے پاس. اس نے کہا نہیں, ابراہیم کی بیوی تو نہیں بس اسے میں آئی, میں ابراہیم پہ ٹرائی کرتا ہوں. وہ جناب ابراہیم کے پاس آیا, آگے کہتا ہے ابراہیم وہی تیرا دماغ خراب ہو گیا, ایاز باللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ تو اپنے بیٹے کو, جب میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے چاہیے تھی لوگوں کی امامت, میں نے اللہ کو کہا مجھے امامت چاہیے. اللہ نے کہا کہ اب میری نام کو قیمتی چیز قربان کر, تو میں بیٹے کو لے کر قربان. اس نے کہا خواب تجھے آئی ہے, خواب تجھے آئی ہے, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, خواب آئی ہے. ہمارے خواب ہمیں بھی تو آتے ہیں, ہم نے کبھی بیٹے ذبح نہیں کیے, خواب ہمیں بھی تو آتے ہیں, ہمیں بھی تو آتے. جناب ابراہیم نے کنکر اٹھایا, اٹھا کر شیطان کو مار کے کہا دفع ہو جا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اسے بھگایا. اس نے کہا جاتا ضرور ہوں, اتنا بتا تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں. جناب ابراہیم نے کہا اور جو نبیوں کو اپنے جیسا کہے وہی تو شیطان. اور جو نبیوں کو اپنے جیسا کہے. اب وہ تیسرا اس نے کہا حاجرہ بھی نہیں, ابراہیم بھی نہیں, اس کی بیوی رہ گئی. اب اس کا اسماعیل جا کے میں یہ بچہ ہے اس میں نا بس اسے لے جاتا ہوں. وہ تیسرا آیا, میں جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں, بس چند لمحات میرے پاس رہ گئے. اس نے کہا اسماعیل کے پاس جیسے ہی آیا, اس نے کہا اسماعیل تیرے باپ کا تو دماغ خراب ہو گیا, تو اچھا بھلا ہے, تو عقل کر, تیرے گلے میں چھری چل جائے گی, یہ زندگی بار بار تھوڑی ملتی ہے. جناب اسماعیل نے دیکھا, دیکھ کے کنکر اٹھا کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگ رہا تھا, بھاگنے کی پیٹھ پہ کنکر مارا. اس نے کہا جاتا ضرور ہوں, اسماعیل تو بتا تجھے کیسے پتا چلا, تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں. اس وقت جناب اسماعیل نے کہا وہ جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے وہی تو شیطان. اکثر کہا جاتا ہے آپ جی آپ درس سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ ویسے بھی پڑھے لکھے, آپ ممبر سے نماز کی بات نہیں کرتے. ہمیں اکثر یہ الزام ہم پہ اکثر لگایا جاتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بات میں نماز کے بارے میں بھی, تاکہ کسی مومن کو کوئی میری طرف سے ہدایت مل جائے تو میری بھی شاید بخشش کا سبب بن جائے. اب میں نے جیسے نماز کے طریقے بتانے ہیں, میں نے بتانے ہیں معصوم کی زبانی سے. ابن دینار صحابی ہے, امام سجاد علیہ السلام. کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت, امام خمینی کی کتاب ہے. کس کی؟ امام خمینی کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ابن دینار صحابی تھا. وہ کہتا ہے کہ میں امام سجاد کے پاس بیٹھا تھا, اچانک ایک شخص آیا. اس شخص نے آ کے بڑے بدتمیزی والے لہجے میں کہا او سجاد کیا تو جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی؟ ابن دینار کہتا ہے کہ مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا وہی وقت کی حجت, وقت کے امام کے ساتھ بدتمیزی. کہتا ہے میں جلدی سے, ابن دینار کہتا ہے کہ میں جلدی سے اٹھا کہ میں اسے روکوں. تو امام سجاد نے کہا مہلن مہلن یا ابا حازم فائن العلماء علماء, رکو رکو ابو حازم رک جاؤ, بے شک جو علماء ہوتے ہیں وہ حلیم ہوتے ہیں. جناب دینار کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد کی بات سن کے میں بیٹھ گیا. امام سجاد اس کی طرف متوجہ, اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, تو پوچھ کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا اچھا تو جانتا ہے تو مجھے بتا نماز سے پہلے کتنی چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ نماز
نماز سے پہلے کتنی چیزیں واجب ہوتی؟ امام سجاد نے کہا نماز سے پہلے 7 چیزیں واجب ہوتی. اس نے کہا کون سی؟ امام سجاد نے کہا پہلی چیز طہارت، دوسری شرمگاہ کو چھپانا، تیسری سجدے گاہ والی جگہ پاک ہو، چوتھا وقت کا تعین، پانچویں رکعت کی تعداد کا جاننا، چھٹا لباس کا جاننا، ساتواں قبلہ کی طرف رخ کرنا. میں نے جیسے نماز بتانی ہے نا، یہاں برداشت کسی کسی کو ہونی ہے. میں نے حوالہ دے دیا، مرضی تمہاری ہے. امام سجاد سے اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو مجھے یہ بتا. امام سجاد کہا جب گھر سے نکلتے ہو تو کس نیت سے نکلتی؟ امام سجاد نے کہا میں گھر سے انتقال خدمت کے لیے سے نکلتا ہوں. اس نے کہا خدمت کے کیا معنی ہے؟ امام سجاد نے کہا خدمت کے معنی ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار. اس نے کہا مسجد میں داخل ہوتے ہو کس نیت سے؟ امام سجاد نے کہا مسجد میں داخل ہوتا ہوں عبادت کی نیت سے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تکبیریں کتنی ہیں؟ امام سجاد نے کہا 90. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کی تحریم کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا تکبیرۃ الاحرام. اس نے کہا نماز کی تحلیل کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا نماز کی تحلیل ہے سلام. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ نماز کا جوہر کیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا کافی بات. اس نے کہا یہ بتاؤ نماز کی تمامیت کیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا محمد والے محمد پہ درود. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ نماز تمام ہو گئی، نماز کی قبولیت کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا اوے یاد رکھنا کوئی بندہ جتنے بھی چاہے نمازیں پڑھ لے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کی نماز کی قبولیت کی شرط ہے باللہ والبراءۃ من عدائنا. اور یہاں یاد رکھنا ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت نماز کی قبولیت. اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد کی ولایت اور ان کے دشمنوں پہ لعنت نہ ہو. اسی دین کو بچانے کے لیے فضائل تمہاری مرضی ہے جیسے دل کرتا ہے سن لو. میں سید ہوں، میں خود ماتمی ہوں. میں مصائب شروع کرنے سے پہلے ایسے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود مصائب نہیں پڑھ سکتا، بڑا میں مشکل سے مصائب پڑھتا ہوں کیونکہ میں سید ہوں. میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرا خود کا ذکر جو ہے نا وہ بڑا میں کنٹرول کر کے اپنے آپ کو مصائب کے چند جملے آپ کی نظر کروں گا. مجھے حکم دیا ہے بھائی نے مولا بھائی کی بچھائی ہوئی صفحے عذاب قبول فرمائی. مجھے حکم دیا ہے کہ بازار سنا. کیا سنا؟ جن لوگوں کی ہائے نہیں نکلی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بازار اتنا آسان تھا؟ تجھے رونے کا قبر میں پتہ چلے گا. میں سید ہوں، یہ قرآن سے کم نہیں. میں سب پہ اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. میں کبھی نہ ممبر سے آج تک وہ چیز ہی نہیں پڑھتا جو میں نے پڑھی نہ ہو، یا میں نے کسی ایسے عالم دین سے نہ سنی ہو جو پائے گا ہو. میں اس سے بیٹھ کے سنتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. یہ میں نے روایت خود پڑھی ہے. تم تو یہاں بیٹھ کے روتے ہو، کوئی جسوکی سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ارد گرد کے علاقے سے آیا نا. ایک بی بی تمہارے ساتھ وہ بھی آتی ہے جو بقیے سے چل کے آتی ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے اور وہ بی بی بقیے سے صرف تیرے آنسو کے لیے آتی ہے. وہ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور وہ بی بی ہر مومن کی آنکھ کے نیچے رومال کرتی ہے. اور جب بھی وہ روتا ہے نا وہ آنسو رومال میں آتے ہیں. تم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو، وہ بی بی دوبارہ کربلا جاتی ہے. کربلا جا کے بیٹے حسین کے زخموں پہ نچوڑتی ہے اور تمام زخم مولا حسین کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور رو کے بی بی کہتی ہے او ماں مر جائے میرا بیٹا. اور کون سے زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتے اور رو کے امام حسین کہتے ہیں اماں وہ ایک اکبر کی برچھی کا زخم اور دوسرا بہن کی چادر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تمہارا میرا رونے رلانے والوں میں شمار کرے. آج میرا دل ہے میں گزار پڑھوں. کربلا ہے مقتل علی کے بیٹوں، بازار ہے مقتل علی کی بیٹیوں. 4 شعبان 26 ہجری
اس میں لکھا ہے بی بی عالیہ نے اپنے بھائی عباس کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے بابا کے پاس لے کر آئی، کہا بابا اس کا نام رکھو، بابا اس کا نام رکھو۔ مولا علی نے اپنے بیٹے عباس کو اٹھایا، اٹھا کر بوسہ دے کر، نہ لبوں میں بوسہ دیا، رخساروں میں بوسہ دے کر میرے مولا علی نے عباس کے ہاتھ چومے۔ کہا عالیہ میں نے اس کا نام رکھا۔ کہا کیا نام رکھا بابا؟ کہا عباس۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں میں نے اس کا نام عباس رکھا۔ کہا بابا اور؟ کہا بابا اس کی کنیت کوئی لقب؟ تو مولا علی نے کہا اس کا لقب ہوگا حجاب ام المصائب۔ بی بی عالیہ نے کہا بابا ام المصائب کون ہے اور حجاب کس کے حجاب کا؟ رو کے مولا علی نے کہا یہ تیرے پردے کا ضامن ہوگا، اور یہ میرا بیٹا ہے تیرے پردے کا ضامن ہوگا۔ بی بی عالیہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ عباس میرا بھائی ہے، میرے پردے کا ضامن ہے، جب تک عباس رہے گا اس وقت تک میرا پردہ رہے گا۔ عزاداروں جب تک تو وہ بس رہے تھے اچانک آل محمد کے گھر کو نظر لگ گئی۔ جیسے ہی مدینے سے چلے تمام بیویوں کو بی بی عالیہ کہتی تھی پریشان نہ ہونا، میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے، میرے پردے کا ضامن ہے، میرا بھائی میرا ساتھ ہے، میرے پردے کا ضامن ہے۔ عزاداروں چلتا چلتا قافلہ کربلا آ گیا، اور کربلا 10 محرم تھی، اور جب 10 محرم کو عباس نے مانگی ہے نا اجازت، اور اس وقت امام حسین نے کہا عباس مجھ سے اجازت کیا مانگتا ہے؟ اجازت اس سے مانگ جس کے پردے کا ضامن، اجرکم من اللہ، اجرکم جس کے پردے کا ضامن ہے اس سے اجازت مانگ۔ وہ ایسے بی بی عالیہ کے پاس آ کے کہا عالیہ آج کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کیا مانگنے آئے ہو عباس؟ کہا عالیہ مانگنے آیا ہوں مجھے موت کی اجازت دے دے، اور موت کی اجازت دے دے، اور موت کے الفاظ آنے تھے۔ بی بی عالیہ نے سر سے چادر اتار کے کہا پہلے خود بتا کے جا، میرے پردے کا تو ضامن تو تھا، اور تیرے بعد میری چادر کا ضامن کون؟ اجرکم من اللہ، میں نے بازار کی روایت پڑھنی ہے، میرے ساتھ لکھاؤ، کوشش کرو تھوڑا تھوڑا گریا بلند ہو۔ آپ تو عباس جا رہا ہے، میری چادر کا کون ضامن ہو؟ کہا عالیہ میں امامت کا بھی محافظ ہوں، عالیہ تیرا میرا دو ذمہ داری ایک جیسی ہے۔ عالیہ تو نے بھی امام کی حفاظت کرنی ہے، میں نے بھی امام کی حفاظت کی۔ کہا اچھا بھیا عباس تو نے امام کی؟ کہا ہاں مجھے موت کی اجازت دے۔ مولا عباس زین سے زمین پر آ گئے، بس میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جیسے ہی مولا عباس زین سے زمین پر آئے بی بی عالیہ نے اعلان کیا میں کسی کے پردے کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ادھر سے امامت کا ایک محافظ زمین سے زمین پر آیا نا تو بی بی عالیہ نے ذمہ داری سنبھالی۔ شام غریبہ آئی، پہلی امامت کی محافظت میں سجاد کو امامہ باندھا۔ اب میں نے روایت پڑھنی ہے، یہ میں نے قیامت کے منظر ہے، میں روایت پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کون برداشت کر کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی امام سجاد کو امامت والی پہلی پگ دنجائی نا تو بی بی عالیہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں حسین بھیا تیرا سجاد بچاؤں گی، میری نسل ذبح ہو گئی، میری نسل ختم ہو جائے لیکن تیرا سجاد بچاؤں گی۔ عزاداروں شام کا بازار آیا، بازار کا ایک موڑ تھا، وہ یزیدیوں نے کہا ہم نے حسین کو صحرا میں قتل کر دیا، حسین کے قتل کا کوئی نہیں بچا، حسین کا وارث کوئی نہیں، سجاد بچ گیا۔ اور بازار میں شراب پلاؤ فوجیوں کو، شراب پلا کر سجاد کو بازار میں قتل کر دو، وہ سجاد قتل ہو جائے گا، وہ سب بات ختم ہو جائے گی۔ عزاداروں اور رونے والوں، وہ جیسے ہی بازار میں تمام شرابیوں نے آل محمد کے قافلے کا گھیرا لیا، شراب کے نشے میں انہوں نے سجاد کو نیزے مارنے شروع کیے، اور جیسے سجاد کو پہلا نیزہ لگا بی بی عالیہ نے دیکھا، بی بی عالیہ نے جلدی سے سجاد کو چھپا لیا، اور جیسے چھپایا وہ سارے نیزے بی بی عالیہ کی پشت پہ لگے، اور بی بی رو کے کہتے ہیں نانا وہ دیکھ وہ تیری بیٹی دربار میں ذبح، وہ نانا وہ رونے والوں یہی وجہ تھی۔ وہ جب بی بی قبر نبی پہ آئی ہے نا آگے کہا نانا تیرے ساتھ دو نامحرم نہ ہوتے اور میں اپنی
कमीज उठा के और तुझे दिखाती, इतना तेरी उम्मत ने तेरे बेटों को नहीं